السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا ایک سانپ کی طرح ہے جو چھونے میں بہت نرم و ملائم ہے، لیکن اس کا زہر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ کیا وہ شخص عقل مند ہوگا جو عارضی نفع کے لیے دائمی تکلیف کو اپنا لیتا ہے؟ کیا یہ دنائی ہے؟ کیا یہ عقل مندی ہے کہ ایک عارضی چیز کے بدلے ہمیشہ کی جو نعمت ہے اس کو ٹھکرا دیا جائے؟ محبت چاہے انسان کی ہو، چاہے مال کی یا اولاد کی آزمائش ہی ہوتی ہے، اولاد کی یہ آزمائش ہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جو نوازی جاتی ہے یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور اگر یہ محبت تمہارے ایمان میں کمزوری کا باعث بنے تب یہ تمہارے لیے حقیقی غم کی وجہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو اس کے مال اور اس کی اولاد سے آزماتا ہے، تو یہ دونوں بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال جتنا آپ کے پاس ہوگا اتنی زیادہ آپ کی صحت آزمائش ہوگی کہ آپ نے اس کو کیسے حاصل کیا، آپ نے اس کو کہاں پہ خرچ کیا، آپ نے اس کا کس طرح استعمال کیا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام سے کمایا، اور اس مال میں جو حصہ مقرر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے دوسروں کا، کیا آپ نے اس کو نکالا؟ اولاد آزمائش اس لیے بنتی ہے کہ اللہ جب آپ کو اولاد دیتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کس طرح ہوار ہوتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اولاد کو سکھائیں وہ اخلاق جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ اولاد کی تربیت، اولاد کس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہمارے ہاں اکثر نیت یہی ہوتی ہے کہ اولاد ملے گی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، ہمارے لیے نفع بخش ہوگی، یا ہمارے گھر کی رونق ہوگی۔ حالانکہ اولاد آپ کے لیے آزمائش یہ ہے کہ آپ نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو جس منصب کے لیے چنا ہے، کیا آپ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ کیا اولاد کی اس طرح سے آپ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام آ سکے، اپنے دین کا یہ مشن لے کر آگے چل سکے جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سر پہ ڈالا تھا؟ کیا وہ مشن ہم پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی اس کا سبق دے رہے ہیں؟ ہم نے صرف اپنی اولاد کو کیا بنا دیا ہوا ہے؟ چلتے پھرتے جانور، حیوان۔ صرف ہم ان کی خواہشات، بے لگام جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم ہر چیز سے گزر رہے ہیں، تجاوز کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں صرف دنیا کی عیاشی ہی زندگی ہے، پہناوا، اچھے سے اچھا کھانا، باہر گھومنا پھرنا، قیمتی چیزیں استعمال کرنا، یہی زندگی کا مقصد بنا کے رکھ دیا۔ حالانکہ اس مقصد کے لیے تو مسلمانوں کو پیدا نہیں کیا گیا، انسان کو پیدا نہیں کیا گیا۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو عالم ارواح میں اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ کہ یہ جو قرآن، یہ جو کلام اللہ ہم پہ اتارا جائے گا، کیا ہم اس کی ذمہ داری لیں گے، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں؟ تو کیا ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی؟ حالانکہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے پہلے پہاڑوں سے پوچھا گیا، انہوں نے اللہ کے خوف سے وہ لرز کے اور اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے، اور انسان اتنا جلد باز ہے کہ اس نے اس کی ذمہ داری تو اٹھا لی لیکن اس کے باقی پہلوؤں پہ نظر نہ ڈالی۔ تو وہاں پہ بتایا گیا کہ انسان کس قدر جلد باز ہے۔ تو آج زندگی میں بھی ہم وہی جلد بازی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا داری سکھا رہے ہیں، ہم خود بھی دنیا دار بن کے رہتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم اس کا جواب کل دے پائیں گے؟ کیا صرف ہمیں اس دنیا کے لیے پیدا کیا گیا؟ یہ دنیا، یہ کھانا یا پینا، اس میں یہ جو اولاد ہے، یہ ہمارے یہاں پہ دنیا میں کہہ لیں کہ جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہمیں ہونی چاہیے تھی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہے تاکہ ہماری زندگی آسانی سے آگے بڑھ سکے، ہم اپنے مشن میں آسانی سے آگے بڑھ سکے، سروائیو کر سکے۔ لیکن ہم نے تو مقصد ہی دنیا بنا لی ہے، آخرت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم لوگ سبق نہیں لیتے؟ ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، ہر وہ چیز ہے جس سے ہم اچھائی اور برائی میں فرق کرنا جان سکتے ہیں، اور اسی چینی چیزوں کی بیس پہ ہمارا امتحان ہوگا کل قیامت کے روز۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ برا کام کرے گا تو پھر اللہ نے برائی کا ہمیں کیوں سزا سنائے گا اللہ؟ تو جب اللہ نے آپ کو ہر اس چیز سے نواز دیا کہ جس کے تھرو آپ سوچ سکیں، سمجھ سکیں کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، بری ہے، تو اس بیس پہ اللہ پھر آپ کا امتحان لے گا۔ آپ کے سامنے آگ پڑی ہوگی، پانی پڑا ہوگا، تو آپ پانی کو چھوڑ کر اگر ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، آپ کے پاس چھونے کی حس ہے، فیل کرنے کی حس ہے، آپ کو جو حواس خمسہ سے نوازا گیا ہے، یعنی جو 5 سینس آپ کو دی گئی ہے، پھر آپ کے پاس نالج ہے، عقل ہے، شعور ہے، سب کچھ دیا گیا ہے، تو پھر بھی اگر آپ پانی کو چھوڑ کے آگ کی طرف بڑھے تو اس میں اللہ تعالیٰ تو نہیں ذمہ دار، اس میں تو انسان ذمہ دار ہے نا۔ تو سوچئے گا ضرور کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔